अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे आमिर इलियास राणा साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। सबसे पहले हम बात करें यौम दिफा की। तो नाज़रीन, मुल्क भर में आज यौम दिफा भरपूर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले शहदा और गाजियों को शानदार खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीबात का भी इनेकाद किया जा रहा है। यौम दिफा के मौके पर सदर और प्राइम मिनिस्टर समेत सियासी शख्सियात की जानिब से पैगामात भी जारी किए गए और इस अहद की तजदीद की गई कि बहादुर पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत पर कभी भी समझौता नहीं करेगी। जहाँ ये दिन मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तानी कौम के लिए नाकाबिले फरामोश है, वहीं बदतरीन शिकस्त के बावजूद दुश्मन आज भी वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ सरगर्म है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज़ भी कोयटा में हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया और दुश्मनों को ये पैगाम दिया कि वो ऐसी कार्रवाइयों से पाकिस्तान को अपना रास्ता तब्दील करने पर मजबूर नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वतन की सलामती पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश किया और वाज़ेह किया कि जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और भी मजबूत हो जाती हैं। इसी मुनासबत से हमारा पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सवाल ये है कि दुश्मन वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ सरगर्म, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि ज़िंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर ही मजबूत होती हैं, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान नई आजमाइशों के लिए तैयार है? जी आमिर साहब। जी फैसल साहब। देखिए, बिल्कुल जहाँ तक आजमाइशों का ताल्लुक है या जो दुश्मन मुल्क की साजिशों का ताल्लुक। जी फैसल साहब। देखिए, जहाँ तक आजमाइशों का ताल्लुक है या दुश्मन मुल्क की साजिशों का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान की फ़ौज ने जो है वो हर वक्त ये साबित किया है कि वो नाकाबिले जो है तस्खीर है। अभी जो ख़ास तौर पे इस खित्ते में जो हालात हुए हैं, उस हालात में जो पाकिस्तान का रोल है वो भी पूरी दुनिया के जो है वो सामने। यही वजह है कि जो आज दुश्मन जो इतना बिलबिला रहा है कि जहाँ जो दुश्मन आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, तो उसकी जड़ों को जो है एक झटके के अंदर ही जो है वो उखाड़ के जो है वो फेंक दिया गया है। अच्छा, आप मजे की बात देखें या दिलचस्प बात देखें कि फौज पाकिस्तान की है, ISI एजेंसी पाकिस्तान की है, लेकिन इसके हक में सबसे बड़ी अगर कोई इश्तिहारी मुहिम चला रहा है तो वो भारत का मीडिया ही चला रहा है। भारत का मीडिया उठा लें, वो पाकिस्तान की एजेंसी ISI से शुरू होता है और पाकिस्तान की फौज पे जो है वो ख़त्म हो जाता है। जितना खौफ भारत की मीडिया ने अपनी कौम पर बैठा दिया, तो ये भी अपनी नौयत का जो है वो एक अनोखा ही वाक़या। आज तो भारत में बच्चा अगर सोता नहीं है रात में तो उसकी माएँ उसको ये कह के सुलाती हैं और डराती हैं कि जल्दी से सो जाओ वरना ISI वाला आके पकड़ के जो ले जाएगा। इतना खौफ जो है भारत की मीडिया ने बैठा दिया। पाकिस्तान की फौज की भी और पाकिस्तान की एजेंसियों की भी और पाकिस्तान की जो भी दिफाई हिकमत अमली है उसकी जो है वो सबसे बड़ी जो है वो कामयाबी है कि आज दुश्मन मुल्क का बच्चा भी जो है आपकी फौज से जो है वो जो है डर रहा है और जो खौफजदा हो रहा है। आज पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जितनी भी हो, लेकिन बहरहाल ये एक तयशुदा हकीकत है कि अब दुनिया इस हकीकत को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के लिए जो वो नाकाबिले तस्खीर है। तो हमारी जो दिफाई पॉलिसियाँ हैं, जो दिफाई हिकमत अमलियाँ हैं, उन्होंने हमेशा ये साबित किया कि उनका दुनिया में कोई भी मुकाबला करना, दुनिया की जितनी बड़ी फोर्स हो, जितनी बड़ी ताकत हो, जितनी बड़ी कुव्वत हो, वो पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली का जो है वो कहीं मुकाबला और सामना नहीं कर सकती। दुनिया का चाहे अंदरूनी माज हो या बैरूनी माज हो, वहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों को भी जो है वो पाकिस्तान से जो है शिकस्त खानी पड़ी है और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो है एक बहुत अच्छी और खुशगवार खबर है। बिल्कुल जी हाफिज़ ताहिर साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान नई आजमाइशों के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की कौम, हमने पिछले 40 साल में तो देखा है बड़ी बड़ी आजमाइशें आई हैं और एक ऐसा मुल्क जिसके जो हर तरफ से घिरा हुआ है खतरात से, लेकिन वो एटमी कुव्वत भी है, वो दुनिया इस्लाम में अपने आप को और अब तो आलमी दुनिया मान रही है। आप देखें, एक वजीर खारजा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, और दिफाई एतबार से भी आप देखें
کہ اور ابھی جو بات کر رہے تھے فیصل بھائی کہ اب تو ایک جنرل فیض کی تصویر جو ہے وہی پوری دنیا کے فرنٹ پیجوں پر ہے، اور ہندوستانی میڈیا تو صبح سے شام تک، اور ان کے بڑے چھوٹے، ان کو تو اب خواب میں بھی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ادارے نظر آتے ہیں تو ہمارے اوپر سب سے بڑا امتحان وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی جنگ تھی، جس سے الحمدللہ 80,000 ہماری جانیں قربان ہوئیں، لیکن ہم سرخرو ہوئے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں، عراق میں دیکھیں کیا ہوا، اس میں دیکھیں کیا ہوا، لیبیا میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج، سلامتی کے اداروں، ہمارے شہداء نے اپنی جانوں کو قربان کر کے پاکستان کو محفوظ بنایا ہے۔ آئندہ بھی اللہ نہ کرے کوئی مشکلات آئیں، لیکن اگر آئندہ بھی کوئی مشکلات آئیں گی تو یہ قوم اور فوج دونوں مل کے ہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب تو دنیا کو یہ معلوم ہو گیا ہے، آپ دیکھیں نا ہندوستان نے کیا کیا ہے۔ ہندوستان نے 20 سال میں اربوں ڈالر لگائے اس لیے کہ پاکستان میں خون کی ندیاں بہیں، پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد پھیلے، پاکستان میں عصبیتیں ہوں، پاکستان کی فوج اور قوم کے درمیان جو ہے ایسے ایسے جناب دانشوروں کی تحریریں اور تقریریں اور ایسا ایسا مواد پھینکا گیا کہ یہ قوم اور فوج کے درمیان گیپ پیدا ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو اٹھایا بھی گیا آگے، لیکن الحمدللہ آج بھی اس قوم کا بچہ بچہ اپنی فوج پہ فخر کرتا ہے، اپنے سلامتی کے اداروں پہ فخر کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں کابل کے اندر تو اور بڑے بڑے دنیا کے ملکوں کے انٹیلیجنس سربراہ بھی گئے ہیں اور لوگ بھی گئے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن ایک جنرل فیض کا جانا پوری دنیا کی ہیڈ لائن بن گیا۔ اور جو ہندوستان جو چیخ رہا ہے، آپ کو دیکھیں نا، آپ کی قوت کا اندازہ دشمن کے شور سے کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے اس سے، تو الحمدللہ اللہ۔ اور وہ جو کابل میں کھڑے ہو کے پاکستان کو گالیاں دیتے تھے، پاکستان میں کشت و خون کرواتے تھے، آج اس قوم، اس فوج، اس ملک کے سلامتی کے اداروں اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے فضل و کرم ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کیا، اپنے ملک کو محفوظ کیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ وہ امراللہ صالح اور اس کے ہم نوا، ان کو ان کی سرزمین نے، افغان سرزمین نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ پاکستان جو ہے، ٹھیک ہے ہمارے داخلی آپس میں مسائل ہوں گے، سیاسی ہوں گے، لیکن اپنے ملک کے دفاع، سلامتی اور استحکام کے لیے اس میں تو کوئی شک قوم اور فوج ایک ہے اور ایک رہے گی انشاءاللہ۔ جی عامر صاحب۔ دیکھیں جی، چونکہ یوم دفاع 6 ستمبر پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو 6 ستمبر 1965 کو بی بی سی نے ایک جھوٹی خبر اور ویڈیو نشر کی کہ بھارت نے لاہور پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اس میں انارکلی کے بازار میں تاجروں کو، سکھوں کو جو آئے ہوئے تھے مہمان، زمان امن میں ہار پہناتے دکھایا۔ بل لاہوریوں نے وہ دیکھا تو ڈنڈا، ہاکی، چھری، جو چیز ہاتھ میں آئی ہے، سارے کے سارے بارڈر پہ چل پڑے تھے۔ پاک فوج نے بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا اور منایا کہ اس طرح فوج کی نقل و حمل میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ تو وہ جو جذبہ تھا نا، وہ آج تک دوبارہ، آپ یہ سمجھے کہ وہ فقید المثال ہے۔ وہ ویڈیو پی ٹی وی کو کہیں سے نکالنی چاہیے۔ جب ہم آئی ایس پی آر بناتا ہے، نغمے بناتا ہے، ترانے بناتا ہے، تو کے اندر اس کی انپٹ ہونی چاہیے کہ یہ تھا وہ جذبہ جو ابھی حافظ طاہر اشرفی صاحب بات کر رہے تھے نا، کہ بالکل ٹھیک ہے، داخلی مسائل ہوئے ہیں ہمارے ہاں، دشمن نے بھی رشدوانیاں پیدا کی ہیں، سازشیں بھی کی ہیں ہمارے ہاں، سیاسی پولیٹیکل، جیسے عمران خان صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ میں بھی کسی زمانے میں فوج پہ تنقید کرتا تھا، تو یہ سب نے اپنے اپنے ایک ٹائم پہ کیا ہے۔ تو ہم سب کو ریکنسیلیشن کے لیے راستے بنانے ہیں تاکہ ہم اندر سے بھی مضبوط ہوں۔ اب آپ دیکھیں جنرل فیض کی ایک سمائل، وہ کہوا پی رہے ہیں وہاں کا، کابل میں سرینا ہوٹل میں بیٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر کیا کیا کہانیاں نہیں، بہت اچھا ہے، ہمارا ایک انٹیلیجنس چیف گیا ہے اور اس سے مرچیں انڈیا کو تو لگی ہیں، لیکن پوری دنیا کا راستہ کھول رہا ہے وہ۔ یہ جو وزرائے خارجہ بھاگ کے آ رہے ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کے لوگوں کو نکالنے کے لیے، اور کچھ جو ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ جو افغان باشندے ان کے ساتھ بطور مترجم لگے رہے یا ان کی سروسز میں تھے، کہ ان کو کسی طریقے سے محفوظ راستہ مل سکے۔ پاکستان چاہ یہ رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان خود اور افغانستان امن کے ساتھ رہیں، ہم اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے اس پہ،
दूसरी तरफ दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, अब आप देखें सारे यूरोपियन कंट्रीज आ रहे हैं, मगरिब से लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसी दहशतगर्दी की? लेकिन अब पेट में मरोड़ उठे इंडिया के, दहशतगर्दी दोबारा पाकिस्तान में शुरू करा दी गई है। जो स्लीपिंग सेल हैं उन सबको जगाया जा रहा है, कभी एफसी के ऊपर, कभी आम लोगों के ऊपर खुदकुश हमलों का सिलसिला करने की एक तैयारी है। जो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां वो हमला होने से पहले नाकाम बना देती हैं, बहुत उनको रिपोर्ट भी नहीं किया जाता ताकि आम पब्लिक में पैनिक भी ना हो। लेकिन ये ज़ाहिर है एक मुस्तकिल काम है, वो होता रहता है। ज़रूरत आज के दिन में हम सब के इस अहद करने की है जिसमें हमारे रियासती इदारे भी हैं, जिसमें हमारी हुकूमत भी है, जिसमें हमारी हिज़्ब इख्तिलाफ है और मीडिया है, कि हमें उन सब चीज़ों को मिनिमाइज़ कर देना चाहिए जिससे आपस का इख्तिलाफ राय उस तरफ चला जाता है जहां मुल्क दुश्मनी के फतवे बांटने लग जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, बल्कि रिकन्सिलिएशन में सबको बैठना चाहिए ताकि पाकिस्तान अच्छी और म्यारी तरक्की के हवाले से कदम आगे बढ़ा सके। क्योंकि हमारे दुश्मन तो एक है, वो जो मर्जी हम कर लें, वो चाहते हैं, उनके नापाक इरादे यही हैं कि पाकिस्तान खराब हो, पाकिस्तान में अबतरी हो। तो जो अब जब हम सब समझ रहे हैं, आज यौम दिफा मना रहे हैं, अभी थोड़ी देर में तकरीब भी होगी GHQ में जहाँ पे यौम शहदा और यौम दिफा मनाया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें इस बात की गमाजी करती हैं कि हमें अपने अंदर पहले से कहीं ज़्यादा यकजहती की ज़रूरत है। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें, दुआ बात है कि एक तो आज बड़ी खुशी की बात है जिस एहसन तरीके से पूरी कौम ने यौम दिफा पाकिस्तान मनाया और हमारे मीडिया चैनल ने उनकी अक्कासी की। इट इज ट्रेमेंडस। दिस हैज सेंड अ ग्रेट मैसेज टू द होल वर्ल्ड, बट पर्टिकुलरली टू इंडिया जहाँ सबसे मातम मचा हो। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करें, पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की खिदमत इवैक्यूएशन हुई है, पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान के लिए जो कुछ हेल्प आउट कर रहा है उसकी बात कर लें, और साथ ही साथ जो दहशतगर्दी में हमने कामयाबी हासिल की है, पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बदनाम कर सके। और आज इस तरीके से पूरी कौम खड़ी हुई, ये दिस वाज द बेस्ट थिंग। यानी मेरा नैरेटिव यही था कि फौज और अवाम का जो एतमाद है उसको किसी तरीके से दूर कर दो, कमजोर कर दो। सो टुडे वी फेल्ट कि वही एक यूनिटी है जैसी होनी चाहिए थी, जैसे पहले 65 वॉर में थी। 65 वॉर में बिलीव मी, बिल्कुल आमिर साहब सही बात कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे स्टूडेंट्स होते थे कि लोग लाठियां लेके और लालटेनें लेके दरिया रावी में भाग पड़े कि दुश्मन की छाता बदार फौज वहां पर आ गई है। तो ये उस वक्त जज्बा था। अब इस वक्त जो पाकिस्तान की एफर्ट है जिस तरीके से हम कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि इस वक्त बहुत ही मजबूत हाथों में पाकिस्तान दुनिया इंडिया में, मैं कई प्रोग्राम में गया हूँ, जिस तरीके से वहाँ रो पीट रहे हैं। तभी वो कह रहे हैं जी पंजशेर में पाकिस्तान की फौज चली गई है, 4 अटैक हेलीकॉप्टर चले गए हैं, इतनी बॉडीज आ गई है। मुझे हैरानी कहाँ से निकाल लेते हैं। दिस स्पीक्स अ पैनिक इन देयर रॉ एंड इनकी मिलिट्री में भी और उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में भी। तो इसलिए हमें स्टेबिलिटी चाहिए। बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अफगानिस्तान में पीस हो गया तो हम समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में पीस है, और पाकिस्तान में पीस है तो हमारे साथ टेम्परेचर की कनेक्टिविटी भी है, चाइना भी वहां पर आ जाएगा। उसके बाद हम बलूचिस्तान में कुछ सेफ भी कर लेंगे और उसके हमारा सीपैक मनसूबा कामयाब हो जाएगा और हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे। हमें इस डायरेक्शन में फोकस करना है। बाकी आई थिंक वी आर डूइंग इन राइट डायरेक्शन एंड वी होप कि इंशाल्लाह आज के बाद पाकिस्तान एक अहद के साथ जाएगा कि हमने मुल्क को एक बहुत हाइट पे लेके जाए। सही जी इलियास साहब, ये जी बड़ा आज पूरे कौम पूरी भरपूर जोश के साथ और यकजहती के साथ यौम दिफा मना रही है और सुबह से लेकर अभी तक तकरीबात जारी हैं और लोग बड़े इस पुरज़म हैं। बच्चा खुश है। आप देख लेंगे बिल्कुल एक ऐसा जोश और जज्बा, जैसे साल गुजर रहे हैं जिस तरह तो लोगों में जज्बा और बढ़ता जा रहा है। इस साल लोगों में जज्बा देखने के काबिल दीद था। तो लेकिन ये जो आजमाइशें हैं इसके लिए तो हर वक्त निबड़ने के लिए तैयार हैं पाक फौज। हर सरहदों पर देख लें आप, हर वक्त वो तैयार हैं। जिधर भी देख लें, फ़ज़ाओं में देख लें कि भारत को अगर फ़ज़ा में वो अंधेरे की रात के अंधेरे में आके करता है कोशिश तो उनको मुंह की खानी पड़ी। अभिनंदन का वाक़या याद है भारत को, वो चाय की प्याली भी याद है और अफ़गानिस्तान की भी चाय की प्याली याद रहेगी। तो दोनों सूरतों में भारत को तो इस वक्त बड़ी बेचैनी लगी हुई है और ज़ाहिर है उसने हर तरह कोशिश करनी कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम ना हो और दहशतगर्दी के लिए वो हर वक्त रहता है कि किसी न किसी तरीके से
پاکستان کے اندر ہو باہر سے ہو وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ اس نے افغانستان کی سرحد استعمال کی, بیرون ممالک کی سرحد استعمال کی. ہمارے پاک افواج اور ISI کا خاص طور پر بڑا ایک ہے, انہوں نے بھرپور طریقے سے ہر موقع پر جواب دیا. اور یہ ریسنٹلی لاہور میں جو واقعہ ہوا اس کا دیکھ لیں آپ نے, بھرپور طریقے سے جواب دیا. اور کئی ایسے واقعات ہیں جو کوٹ ہی نہیں کیے جاتے, ان کو جو نیٹ ورک ان کے توڑے اور اس کے بارے میں پاکستان کو یعنی کہ دفاع کو مضبوط کیا جاتا ہے. تو آج جو یاد ہے کہ بھارت کو اس کو آج دیکھ کے وہ کل خاص طور پر ہمارے ISI کے چیف کو دیکھ کے تو ان کو اور زیادہ بے چینی ہوئی ہے. اور ان کا میڈیا دیکھیں جس طرح سے شور کر رہا ہے, دنیا بھر میں ایک بڑی یعنی کہ پر اعتماد فضا بحال ہوئی ہے دنیا بھر میں. لیکن بھارت کو آپ کو پتا ہمارا دشمن ہے, جیسے مرضی بات کرے, میٹھی زبان میں بات کرے تو لیکن اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کو یعنی کہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ پاکستان کے خلاف اپنی کارروائی کرے. تو یہ جو تمام جو صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 1965 کی 71 کی جنگ ہو اور ہر کارگل کی ہو, تو پاکستان نے ہمیشہ اپنے پاک افواج نے ہمیشہ اپنا فرض نبھایا اور بھرپور طریقے سے نبھایا, اور یہ دنیا بھر نے دیکھا ہے. تو آج دنیا بھر مانتی ہے کہ پاکستان کو, اور اس بارے میں ہمارا جو اصلی دشمن ہے اس نے تو ہمیشہ اس بات کو کیا ہے. ان میں خوف و ہراس رہتا ہے اور ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پاک فوج کی جانب سے وہ جس طرح بھی حملہ کریں, جس طرح بھی, جیسے عامر بھائی بتا رہے تھے کہ ادھر آ کے انہوں نے نشر کر دیا کہ پاکستان پر وہ پہنچ گئے اور ادھر جم خانہ میں پہنچ گئے, انارکلی میں آ گئے, اس طرح. تو وہ اس وقت بھی بڑی منہ کی کھانی پڑی تھی, جھوٹ بول کے اس طرح بات کی تھی انہوں نے. بالکل جی. اور یہ ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ بھارت کے ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں کا, ایسے جھوٹے حملوں کو جب بھی وہ کرتے ہیں انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے, طالبان کی یقین دہانیاں خطے میں دیر پا امن کب قائم ہوگا؟ یہ سوال ہوگا ہم, اور رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, افغانستان میں طالبان نے پنج شیر میں مزاحمت کا آخری گڑھ بھی فتح کر لیا. وادی پنج شیر قبضے کے بعد طالبان نے افغانستان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے. افغان میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ نئی حکومت کے لیے بات چیت بھی مکمل ہو گئی ہے. طالبان کی جانب سے ملا ہیبت اللہ کی بجائے ملا محمد احسن اخوند کو ریاست کا سربراہ بنایا جائے گا, جس کا اعلان آئندہ 2 دن میں متوقع ہے. طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں نیوز کانفرنس میں سی پیک میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سی پیک کے لیے افغان سرزمین دستیاب ہے, چین طالبان حکومت کو تسلیم کرے. انہوں نے پاکستان سے سرحد کھولنے کی اپیل کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان کو جن معاملات پر تشویش ہے انہیں جی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے, عامر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے, طالبان کی یقین دہانیاں آپ کے خیال میں خطے میں دیر پا امن قائم ہو پائے گا؟ دیکھیں جی, دیر پا امن قائم ہونے کے لیے جو بنیادی لوازمات ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو طالبان نے کر دی ہے کہ وہ خطے کے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے اور بہترین تعلقات چاہتے ہیں. اس کے بعد ان کی نیت پہ جو شک مغرب سے کیا جا رہا ہے, میں نے پہلے بھی یہ بہت دن پہلے کہی تھی کہ فرانس میں جو پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں کہ آپ حجاب نہیں پہن سکتے, وہ سعودی عرب کے ساتھ ٹھیک ہیں, وہ سب کے ساتھ ٹھیک ہیں. وہ افغانستان کے اوپر ایون کسی بھی دنیا کے ملک پہ آپ اس طرح پابندیاں نہیں عائد کر سکتے کہ وہ اپنے عقیدے اسلام اس حساب سے اپنی زندگی کو گزارے. ہاں, جو ایشوز پہلی طالبان حکومت میں آئے تھے کہ انسان حقوق کے حوالے سے طالبات کو تعلیم کے لیے نہ دینا, جو اب انہوں نے تسلیم کیا ہے, ٹھیک ہے, شریعت کے نفاذ کی بات ہے, تو ایسی کون سی بری بات ہے اگر عورتیں حجاب لے رہی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ہمارے ہاں پابندی نہیں ہے اور وہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے نا, نہ مجھے نہ آپ کو نہ کسی اور ملک کو یہ ڈکٹیشن انہیں دینی چاہیے. ہاں, انسانی حقوق پہ ضرور بات کرنی چاہیے, اور طالبان بیہیو بھی کر رہے ہیں. جیسے اب انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا کہ چائنا ہمیں تسلیم کرے, بالکل پہلا رائٹ ہی یہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مدد لینے کے لیے بھاگے چڑھے آ رہے ہو, آپ نے ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا برطانیہ نے. کرونا میں انڈیا بدنام ترین ملک ہے دنیا میں, ان کا ڈیلٹا وائرس نکلا جو انڈین وائرس ہے, اس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, اور اس کو انہوں نے ٹھیک لسٹ میں ڈال دیا اور ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈالا ہے. یہ بات ہمارے لوگوں کے کرنے کی ہے کہ جی ہمارا ہے. طالبان نے جو بات پاکستان کے حوالے سے کی بڑی خوش آئندہ, ظاہر ہے چائنا, ترکی, روس, ایران
पाकिस्तान सबसे बढ़ के सब लोग ये चाहते हैं कि तालिबान आ गए हैं तो अब ये कामयाब भी हों और वहाँ लोगों को माशी मसाइल हल हों। वो तभी हल होंगे जब लोग उनको तस्लीम करेंगे। दुनिया ने जो पैसे उनके फ्रीज किए हैं, अमेरिका ने $1 बिलियन फ्रीज किए हुए हैं, IMF ने मदद रोकी है, तो उन सबको आगे आना पड़ेगा। और बहुत अच्छे अंदाज से तालिबान जा रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि वो 9/11 को ही यानी 11 सितंबर को शायद अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे। वो आज कर लें, कल कर लें, हुकूमत उन्हीं की है और उन्हीं के हाथों में है जो ऐलानात कर रहे हैं। अब वो सिर्फ एक रस्म बाकी है। उन्होंने वज़रा की मुख्तलिफ जो है नामजदगियाँ कर दी हुई हैं और ये जो जमहूरियत का पेट में दर्द सबके उठता है वो अरब ममालिक में तो नहीं उठता ना किसी के भी। वहाँ पे कोई सेंट्रल एशिया में चले जाएं या सब में इन्होंने असम्बलियाँ भी नाम ने याद रखी हुई हैं। वो एक ही प्रेसिडेंट है, उसकी बेटी आ गई, उसका बेटा आ गया, तीसरी नस्ल आ गई, सब चल रही हैं। हर मुल्क का अपना सिस्टम है, उस हिसाब से चलना चाहिए। तालिबान ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, पाकिस्तान ताउन कर रहा है, पाकिस्तान बॉर्डर भी खोलेगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि दुनिया को उनको तस्लीम करने की तरफ जाना चाहिए। सही। ब्रिगेडियर साहब लेकिन दुआ ये एक खास तौर पर जब पंजशेर वैली में प्रॉब्लम खत्म हुई है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और इससे अब तालिबान का पूरे अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल हो गया। और जो लोगों को बड़ी तकलीफ थी कि लड़ाई होगी, नॉर्दर्न अलायंस ये कर देगा, इंडिया को जो शोर मचा रहे, सब उनके मुंह बंद हो गए। सेकंड, जो उन्होंने बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक मूव्स दो तीन किए। एक, उन्होंने पाकिस्तान को श्योरिटी कराई है कि जी आपकी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करेंगे और हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम। चाइना के लिए वो बहुत ही अच्छी डील है और ये आई एम श्योर कि दिस शोज दे हैव गॉन ऑन प्रॉपर डिप्लोमेट कि उन्होंने कहा कि आप हम तस्लीम करें, CPEC का इस्तेमाल करें। ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं, इस ब्लॉक के अंदर जो रशिया है, सेंट्रल एशिया है, चाइना है, पाकिस्तान, ईरान, आई थिंक दे हैव टू कोऑर्डिनेट, दे मस्ट सपोर्ट तालिबान। और जितनी जो भी वो गवर्नमेंट बनाते हैं और उसमें इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बन जाती है तो उसको इमीडिएटली चाइना के साथ पाकिस्तान शुड बी सेकंड कंट्री हू शुड बी रिकॉग्नाइजिंग दैम। इसके बड़े दूरस्थ नताइज होते हैं जो हमेशा ऑब्लिगेशन रहती है कि ये हमें सबसे पहले तो पाकिस्तान का सीन किया, क्योंकि अगर यहाँ पर जब मिल के पीस ले आते हैं, पूरी सपोर्ट करते हैं और उनको इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं इन दैट सिक्योरिटी कंसर्न, तो चाइना ने, पाकिस्तान ने पहले ही इनको बता दिया, उससे ये फायदा होगा कि यहाँ पीस होगा। पीस होने के साथ सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी हो जाएगी। चाइना अपना जो है जो CPEC मनसूबा ले आएगा, बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा और हमारा जो गवादर पोर्ट है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, जिससे इस पूरे खित्ते को एक नई लाइफ मिलेगी, इकोनॉमिक लाइफ, जो कि हमारे दुश्मनों को पसंद नहीं है। दिस इज द थिंग। और आई एम श्योर हमारे गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट दे ऑल शुड बी एस्टैब्लिश्ड इमीडिएटली और इसको आरात लेके जाएं। इस वक्त ये सबसे अहम है, इस पे हमें फोकस रखना चाहिए। सही जी। फैसल साहब अच्छा देखिए, ये जो पंजशेर पे तालिबान का जो कंट्रोल हुआ है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि इस कंट्रोल के बाद, कब्जे के बाद अफगानिस्तान में जो है वो 40 साल जंग का जो है वो खात्मा हो गया। क्योंकि या तो इस वक्त तालिबान के सामने जितने ग्रुप थे उन्होंने या तो हथियार डाल दिए या मुल्क से फरार हो गए। अच्छा, तालिबान के आने से पहले जो 9/11 के बाद जो हुकूमतें थी तो वो भी, उनको भी हमेशा जो है वो काबिल रजीम ही कहा गया, वो काबिल की हद तक ही महदूद रहती थी। और वहाँ रियासत के अंदर, अफगानिस्तान की रियासत के अंदर जगह जगह कई कई रियासतें बनी हुई थी, वॉर लॉर्ड्स थे, मुख्तलिफ ग्रुप थे, पे तालिबान थे जिन्होंने मुख्तलिफ एक बड़े हिस्से में हमेशा जो अपने जो है कंट्रोल में रखा। तो एक जंगी कैफियत रहती थी जो इस वक्त एक ग्रुप का गलबा है ये उस वक्त भी नहीं थी। अच्छा, जब 9/11 से पहले जब तालिबान थे उस वक्त भी शुमाली इतायत का एक काबिल जिक्र हिस्से पे जो है वो कब्जा था, जो तालिबान जो है वो आखिर वक्त तक जो है वो उसको ख़त्म नहीं करा सकिया। दोनों के दरमियान जो है वो आखिर वक्त तक जो है 9/11 से पहले जो है मुस्तकिल जो है जंगें चलती रही। तो ये 40 साल के बाद एक पहला मौका आया है कि एक ग्रुप का जो है ये मुकम्मल गलबा हो गया है। तालिबान की जो है बहरहाल जो एक बहुत बड़ी जो है, इसमें कोई शक की बात नहीं, ये कामयाबी है। अच्छा, ये साले अमर साले की जो जिद थी उसकी वजह से इस वक्त यहाँ जो है वो जानी नुकसान हुआ, वरना तालिबान नहीं चाहते थे कि जानी नुकसान हो। उसको सोचना चाहिए था कि भाई यहाँ 3.5 लाख फौज जो है वो हथियार डाल के जो है वो उसने हथियार डाल दिए। वो एक जदीद तरीन मुसल्लह फौज थी, उनके पास टैंक थे, पता नहीं क्या क्या सामान था दुनिया भर का दिया हुआ, वो उन तालिबान से नहीं लड़ सके। तुम 3,500 की फौज के साथ भाई क्या मुकाबला करोगे, कैसे मुकाबला करोगे? लेकिन आपके हाथ में क्योंकि इंडिया का स्क्रिप्ट था तो वो आपने उस स्क्रिप्ट
پہ کام کرنا تھا. تو یہ افغانستان میں جو ہے یہ آخری مورچہ تھا انڈیا کا. اس مورچے پہ بھی جو ہے انڈیا کو جو ہے وہ بہت ہی منہ کی کھانی پڑی. اب انڈیا جو ہے مزید اس کی بلبلاہٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. دنیا بھی جو ہے یہ اس کی مدد کے لیے جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. اور طالبان کے بارے میں جو بائیڈن نے بھی کہا تھا بھائی ہم اسلحہ خرید کے دے سکتے ہیں اور تربیت کر سکتے ہیں تو حوصلہ کہاں سے دیں, تو ان کے پاس بھی کوئی حوصلہ نہیں تھا. طالبان نے اپنے حوصلے سے اور اسلحے سے جو ہے ان کو جو نمٹا دیا. اچھا میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں, یہ آج بڑی امپورٹنٹ تصویر آئی ہے پاکستان کے میڈیا میں کہ وہ ایک یونیورسٹی کی تصویر ہے جہاں ایک باقاعدہ وہ بنایا گیا ہے, 2 پورشن بنائے گئے اور طالبات ایک طرف بیٹھی ہیں اور لڑکے ایک طرف بیٹھے ہیں. طالبات نے جو پردہ کیا ہوا اس پہ سب طالبات کا چہرہ نظر آ رہا ہے اور جتنی بھی طالبات ہیں آپ ان کو غور دیکھیں سب میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو اب یہ جو تاثر تھا کہ پرانا والا طالبان جو پرانا والا نظام لے کے آ رہے ہیں جو بہت سنگیر قسم کے طالبان ہیں, تو یہ طالبان کا ایک نیا روپ ہے. تو اس کو جو ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ طالبان کے رویے میں لچک آ گئی ہے. اب طالبات یونیورسٹی میں تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور کوئی سختی کے بغیر تعلیم, ان کو کوئی سختی نہیں ہے. اگر ایسا نظام تو یہاں بھی آ جائے تو میرے خیال آپ کو بھی شاید کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ قابل قبول جو ہے وہ نظام ہے جو افغانستان میں آ گیا. اس پہ کسی کو دنیا کو اب اس نظام پہ اعتراض کرنے کا جو ہے کوئی اخلاقی حق نہیں ہے. ٹھیک جی الیاس صاحب. دیکھیے جو خطے میں امن ہے پاکستان نے اس کے لیے بھرپور طریقے سے کردار ادا کیا اور جو افغانستان میں جو حکومت سازی ہونے جا رہی ہے اس میں پاکستان بالکل خاموش بالکل بیٹھ کے ایک ایسا اپنی پالیسی اپنا رہا ہے جس میں دنیا کے بلکہ پاکستان کی جانب سے آپ نے دیکھا ہوگا ہمسایہ ممالک بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک یورپین ممالک سے تمام سے رابطہ کر کے اس بارے میں جو صورتحال ہے اس میں مشاورت کر رہا ہے. اور یہ صورتحال ہے اس میں بڑا افغانستان میں طالبان نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان کا بڑا رول اہم ہے اور مثبت ہے. اور وہ اس بارے میں ان کی بھی جانب سے بھی اس بارے میں کہا گیا کہ پاکستان کے خلاف یا کسی ملک کے خلاف بھی اپنی سرحد کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. اب جو حکومت سازی ہو رہی ہے اس میں اب ریسنٹلی ہمارے دورے بھی ہو رہے ہیں, ادھر بات چیت بھی ان سے ہو رہی ہے, ان کو بالکل مکمل سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو چائنا کے تو یہاں خطے میں امن و امان کی جو صورتحال ہے, اب جو جس طرح انہوں نے بات کی کہ سی پیک میں بھی انٹرسٹڈ ہیں اور دیگر معاملات میں, تو یہ خطے میں ایک بڑا دیر پا امن اور یہ مضبوط ہوگا. اس سلسلہ بھارت کی جانب سے جو کوشش کی جاتی رہی ہے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے انتشار پھیلایا جائے, دہشت گردی کی جائے, تو یہ اس نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے. ان کی اپنی گورنمنٹ بھی اس بارے میں, ان کی جو اپوزیشن ہے وہ ساری ہے, ان کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اپنے سفارت خانے کھولے کے تاکہ ادھر اپنا ایک پہنچ جمائے جا سکیں. اور آج پنشیر کے مقام پر جو آخری ان کا جو کہہ رہے تھے کہ قلعہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اور وہ جو بھارت کو بھی اس بارے میں منہ کی کھانی پڑی ہے اور وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑی شکست ہوئی ہے. تو یہ جو تمام جو صورتحال ہے اس میں جو ادھر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بڑی اچھی حکومت سازی قائم ہوتی ہے. تو اس کے بعد ایک نئے راہ کھلیں گے, وہ اس کو اپنے جو دوست ممالک سے جو ان کو تسلیم کرتے ہیں ان سے ظاہر ہے حکومت سازی کریں گے. اس کے بعد گورنمنٹ کو چلانے کے لیے جو معاشی طور پر جو اقدامات کرنے پڑیں گے ان کو, تو ظاہر ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں جو ان کی جو پہلی جو پالیسیاں تھیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں نہیں ان کو فائدہ, تو جو ہے کہ پرامن طریقے سے ہی بہتر انداز سے افغانستان کو چلایا جا سکتا ہے. جی ٹھیک پوائنٹ آف ویو آ گیا. بریک لے رہے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. عثمان بزدار نے انتظامی تبدیلیوں کا بڑا فیصلہ کیا. ہم سوال رکھیں گے کیا پنجاب میں انتظامی اقدامات بہتری لا پائیں گے یا نہیں, رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں تبدیلی کی نئی لہر شروع ہو گئی ہے. نئے بلدیاتی نظام لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس سے پہلے پنجاب میں گورننس کو بہتر بنانے کے لیے انتظامی تبدیلیوں کا بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے. آج پرائم منسٹر عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اہم ملاقات کی ہے جس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کامران علی افضل کو چیف سیکرٹری اور راؤ سردار کو آئی جی پنجاب پولیس تعینات کرنے کی ابتدائی منظوری دے دی ہے. تاہم نئی تعیناتیوں کا حتمی اعلان کابینہ کی منظوری کے بعد ہی ہوگا. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے الیاس صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. یہ جو اب ایک بار پھر تبدیلیوں کی بازگشت ہم سن رہے ہیں, آپ کے خیال میں پنجاب میں انتظامی اقدامات یہ تبدیلیاں بہتری لا پائیں گے اور کتنے آئی جی پولیس چیف سیکرٹریز تبدیل ہوں گے اب تک؟ جی یہ گزشتہ 3 سال سے یہ تبدیلیوں کا عمل جاری ہے. اب تک یہ 5 آئی جی اور یہ 5ویں آئی جی صاحب ہوں گے اور 4 چیف سیکرٹری چینج ہو چکے ہیں. تو مزید اس طرح یہ جاری ہے, کچھ عرصہ رہتے ہیں
تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر ان سے کنٹرول نہیں ہوتا ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد چینج کر دیتے ہیں. اور جب ایک جو سربراہ ہوتا ہے ادارے کا یا صوبے کا سربراہ چینج ہوتا ہے تو تمام مینجمنٹ چینج کرتی ہے, تمام چیف سیکرٹریز بدلیں گے, وہ اپنی ٹیم لے کے آئیں گے, اس طرح تمام ہرارکی میں چینج ہوگی. تو یہ جو 3 سال میں تبدیلیوں کا عمل جاری رہا, اس طرح کوئی مستقل پالیسیاں نہیں رہی. سی ایم صاحب تو کرتے رہتے ہیں لیکن نیچے جو تبدیلیاں آتی ہیں تو پھر تبادلوں کا ایک ریلا آتا ہے اس کے بعد. تو یہی پولیس میں بھی ہوگا اور انتظامی بھی صورتحال میں بھی جو تبدیلیاں آئیں گی. تو گورنمنٹ تو چاہ رہی ہے کہ جی ہم بہتری لے کے آئیں, تو وہ بہتری تو اس طرح صورتحال میں دیکھنے میں تو آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی, جو اصل صورتحال وجہ یہی بن رہی ہے, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہی دو ہی پنجاب میں جو چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں, لاہور میں اور اس طرح دوسری مہنگائی کی صورتحال میں, تو یہی تبدیلیوں کا سبب بن رہی ہے. ہر ایک کسی کے کوئی نہ کوئی بڑا کیس آ جاتا ہے تو اس میں یہ چینج آ جاتی ہے. بہرحال اب میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو نیا سسٹم لا رہے ہیں وہ بھی دیکھیں. صحیح. عامر صاحب, یہ کون تبدیلی لائے گا, کیسی تبدیلی لائے گا؟ 3 سال سے پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے ہیں چیف منسٹر کی سیٹ پہ لاہور جا کے بیٹھ کے, اور چیف منسٹر کہہ رہے ہیں اب باتوں کا وقت نہیں. تو 3 سال باتیں بناتے رہے ہو, کس کو بیوقوف بنا رہے ہو بھائی؟ لوگ پیسوں پہ لگ رہے ہیں. مشہور تھا پرنسپل سیکرٹری آپ کا پچھلا, آپ نے اس کو اسلام آباد بھیج دیا ہے. اعظم سلیمان اور شعیب دستگیر سے اچھی جوڑی کوئی چیف سیکرٹری اور آئی جی کی ہو سکتی تھی, آپ نے ان کو زیرو کیا کہ جی چیف منسٹر بے اثر ہو گیا. آپ نے بکھر میں 14 اے سی بدلے, ایک اسسٹنٹ کمشنر 1.5 سے 2 سال کے بعد کہیں ریونیو کلیکشن پہ ججز کے بطور عدالت کے فیصلوں کے ان کی کارکردگی کا جانچا جاتا ہے. یہاں 3 مہینے 2 مہینے ڈی پی او 5 8 ایک ضلع میں جا رہے ہیں, میوزیکل چیئر لگی ہوئی ہے. آپ نے پنجاب کا ستیہ ناش کر دیا. یہ تو کبھی 1700 سے لے کے 1750 ایک حکومت تھی, اس طرح کا پنجاب میں ریولوشن آپ لے کے آئے ہیں کہ کوئی تماشا لگا ہوا ہے. ہر بندے کی الگ قیمت ہے, ہر بندے کی الگ پرائس ہے. ایک چیف سیکرٹری آپ دیکھیں سب سے اچھا بہتر نستعلیق قسم کا یوسف کھوکر چیف سیکرٹری آپ نہیں لگا سکے, چلا سکے اسے, کیونکہ وہ بھی ٹھیک نہیں. سخت ترین تھا اعظم سلمان, وہ بھی ٹھیک نہیں. اب آپ جو جوڑی لائیں گے تبھی ہم تبصرہ کر سکیں گے. لیکن کیا آپ ڈیلیور کرنے کے لیے لا رہے ہیں, کیا الیکشن منور کرنے کے لیے لے کے آ رہے ہیں؟ ابھی تو یہی نہیں کلیئر. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 3 سال باتیں کی ہیں؟ بھائی وہ تو آپ نے کی, آپ کے فوج ظفر موج جو ترجمانوں کی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, تو لوگوں کا تو بیڑا گرک آپ نے خود کیا. اب آپ کو خود سے سوال پوچھنا چاہیے, پرائم منسٹر کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کسی چیف منسٹر کی کرسی پہ جا کے نہیں بیٹھتے, کے پی کے آفس میں نہیں جاتے کہ اس کی سیٹ پہ بیٹھے, یہاں پہ بیٹھتے ہیں, ویڈیو چلتی ہے ہر ویک پہ. لیکن پرائم منسٹر صاحب کو پنجاب کا جواب دے ہونا ہے, کسی اور کو نہیں ہونا. ٹھیک جی بریگیڈیئر صاحب, یہ تو پنچنگ بیگ ہے بیچارہ. جی بریگیڈیئر صاحب, دیکھیں سمپل بات ہے. ایک حکومت چلانے کے لیے 2 چیزیں اہم ہیں, ایک گڈ گورننس اور نمبر 2 میرٹ. دونوں کا پنجاب میں فقدان ہوا. جب ایک he has not learned anything so far, تو وہ کیا جتنے مرضی آئی جی چینج کر لیں, جتنے مرضی آپ چیف سیکرٹری چینج کر لیں, آپ کیا ڈیلیور کریں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے جب کسی کو آپ رہنے ہی نہیں دیتے ہیں, ایک چیف سیکرٹری آئی جی کم از کم 6 مہینے تو لگاتا ہے سمجھنے کے لیے. اب بائی دا ٹائم ہی انڈرسٹینڈ ہی از پوسٹڈ آؤٹ, تو یہ تو ڈھا کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ سارا جو اس کا ایکسچینج ریئیکشن ہے چینجز کا وہ ہمارے سامنے ہے. اس لیے اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہونا. پرائم منسٹر اگر چاہتے تھے تو ایٹ لیسٹ وہ یہاں کے چیف منسٹر کو چینج کرتے اور کوئی بہتر چینج لے کے آتے جو ایڈمنسٹریٹولی اچھا ہوتا, اینڈ ہی وڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو گورن a very difficult and important problem for Pakistan, that is Punjab. تو اس وجہ سے I think اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, بس اس سے اور زیادہ پرابلم کریٹ ہے. جی فیصل صاحب. اچھا, پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں گورنمنٹ ہے تو اس کو کہا جاتا تھا کہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ کوئی خراب گورنمنٹ نہیں آ سکتی, گورننس کے حوالے سے, افسران کے حوالے سے, افسران کو کی مینجمنٹ کے حوالے سے. لیکن تحریک انصاف نے جو ہے نا ثابت کر دیا کہ نہیں ہے, ہم ان سے زیادہ خراب حکومت بھی جو ہے وہ صرف کر سکتے ہیں, بلکہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے. مطلب کوئی پوچھنے والے ہی نہیں. آپ اپنے ساتھ برا کر رہے ہیں, آپ کا مذاق بن رہا ہے, آپ کے اندر سے کوئی عزت کا بھی احساس ختم ہو گیا. بھائی آپ کیوں ہٹاتے ہو, لگاتے کیوں؟ اب ان کا ایشو تو اس وقت جو ہے وہ کوئی تبدیلی جو ہے عام آدمی کے حالات کی بہتری کی نہیں ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا فیصل صاحب, فیصل صاحب ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنے خیال رکھیں.